رات کا پچھلا پہر اندھیرے کے پر پھیلا کر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ گاؤں کی فضا میں مکمل خاموشی تھی۔ کھیتوں میں ہلکی ہوا چل رہی تھی جو درختوں کے پتوں کی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ گاؤں کے کچے راستوں پر کبھی کبھار کسی جانور کی آہٹ سنائی دیتی، لیکن حویلی کے بڑے دروازے پر مکمل سناٹا تھا۔ حویلی کی روشنیوں میں وہی پرانی شان جھلک رہی تھی۔ یہ خانزادہ حویلی تھی جہاں گاؤں کے سردار بابا سائیں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ گاؤں کے فیصلوں میں حتمی اختیار رکھتے تھے، لیکن اپنے گھر میں چھپے طوفان سے وہ بے خبر تھے۔ وانیہ اپنے گھر کے چھوٹے سے آنگن میں بیٹھ کر کھیتوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل آج بے چین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ غزنوی خانزادہ شہر سے واپس آ رہا ہے۔ وانیہ، کیا ہوا؟ کون سے ایسے خیالوں میں گم جو نہ وقت کا خیال ہے اور نہ موسم کا احساس؟ ٹھنڈ لگ جائے گی، اندر جا کر بیٹھو۔ دونوں وقت مل رہے ہیں۔ اس وقت لڑکیوں کو آسمان کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ منورہ بیگم کی آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑا۔ کچھ نہیں اماں، بس یوں ہی کمرے میں دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ وانیہ نے ان کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بہانہ بنایا اور جلدی سے گھر میں موجود واحد کمرے میں چلی گئی۔ منورہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ وانیہ کی بچگانہ حرکتیں انہیں بے حد پریشان کرتی تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد جوان بیٹی کی حفاظت کرنا ان کے لیے جان جوکھم کا کام تھا۔ منورہ بیگم حویلی میں کھانا بنانے کا کام کرتی تھیں اور حویلی کے سرونٹ کوارٹر میں کئی سال سے رہ رہی تھیں۔ وہ کبھی کبھی مدد کے لیے وانیہ کو بھی ساتھ لے جاتی۔ جلال خانزادہ، جنہیں گاؤں کے سب لوگ سردار بابا سائیں کہتے تھے، گاؤں کی ہر عورت کو، چاہے وہ کام والی ہی کیوں نہ ہو، اس کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کے گزر جانے کے بعد بھی وہ عزت سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ غزنوی خانزادہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کا عادی تھا۔ جاوید یعنی وانیہ کے والد کی وفات کے بعد جلال خانزادہ اسے بیٹیوں والا مان دیتے تھے اور غزنوی اسے بہنوں کی طرح عزت دیتا تھا، لیکن اس کا سوتیلا بھائی شمشیر خانزادہ اپنے باپ اور بھائی کے بالکل الٹ تھا۔ اس کے نزدیک عورت کا واحد مصرف اسے بستر تک لے جانا تھا۔ وانیہ کو بھی وہ زبردستی اپنے بستر کی زینت بنا چکا تھا۔ وانیہ اتنی خوفزدہ تھی کہ کئی دن تک کسی سے کچھ بھی نہ کہہ سکی، لیکن پھر اس نے جلال خانزادہ سے انصاف مانگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن دشوار راستوں سے گزر کر ہی تو مقصد پورا کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنا مقدمہ بابا سائیں کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی، اور غزنوی خانزادہ کی آمد نے یہ موقع فراہم کر دیا تھا۔ گاؤں کے لوگ حویلی میں جمع ہو رہے تھے کیونکہ غزنوی کے آنے کی خوشی میں جلال خانزادہ نے پورے گاؤں کی دعوت عام کی تھی۔ آخر ان کا لاڈلا بیٹا اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا تھا۔ وہ صرف ان کا ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کا فخر تھا، ایک بہادر اور ذہین نوجوان جسے سب پسند کرتے تھے۔ کاٹن کا کڑکڑاتا سفید سوٹ پہن کر، کاندھوں پر بلیک کلر کی شال اور پشاوری چپل پہن کر جب وہ جلال خانزادہ کے ساتھ کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھتا تو دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی مروب ہو جاتا۔ اس کی شخصیت میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ایسا تھا جو ہر کسی کو اس کا گرویدہ بنا دیا کرتا تھا، لیکن کوئی ایسا بھی تھا جسے غزنوی سے شدید نفرت تھی اور اس کے آنے کی خوشیوں سے ہرگز نہیں تھی، اور وہ شمشیر خان تھا، اس کا سوتیلا بھائی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ غزنوی گاؤں واپس آ کر حویلی کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے، کیونکہ جہاں غزنوی ہوتا تھا وہاں کسی اور کے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اماں بیگم، آپ نے تو کہا تھا وہ غزنوی ہمیشہ شہر میں رہے گا، اب وہ آ رہا ہے میری جگہ سنبھالنے، اس کے آتے ہی بابا سائیں سب کچھ اسے سونپ دیں گے اور میں بس دیکھتا رہ جاؤں گا۔ شمشیر زبیدہ بیگم کے سامنے بیٹھا خود پر قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شمشیر، جلد بازی کرنا ہمیشہ شکست کا منہ دکھاتی ہے۔ اپنی ماں پر بھروسہ رکھو، یہ غزنوی کہیں بھی رہے، میں اسے تیرا حق ہڑپ کرنے نہیں دوں گی، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ زبیدہ بیگم نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہی تھی، وہ جو کہتی تھی وہ صرف کہتی تھی، کر گزرتی تھی۔ ان کے شاطر دماغ نے انہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا۔ وہ جلال خانزادہ کو قابو کرنے کے تمام طریقوں سے واقف تھی۔ یہ ان کی عقل مندی ہی تھی کہ وہ ایک غریب موچی کے گھر میں پیدا ہو کر قیمتی لباس اور زیورات زیب تن کی اس حویلی میں پورے حق کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شمشیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ غزنوی کو کسی بھی طرح شہر واپس بھیج دے،
یا کچھ ایسا کر دے کہ بابا سائیں کی آنکھوں میں غزنوی کے لیے محبت کے بجائے نفرت ہلکورے لینے لگے۔ لیکن اس وقت اس کے پاس خاموش ہو جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ شمشیر میری بات غور سے سنو، سب سے پہلے تو تم اپنے غصے پر قابو رکھو گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم غزنوی کا استقبال بہت جوش و خروش سے کرو گے۔ اس کو شکست دینے کے لیے ہمیں کوئی ایسا جال بنانا ہوگا جس میں پھنس کر غزنوی کسی پرندے کی مانند پھڑ پھڑانے لگے۔ زبیدہ بیگم کا حکم تھا کہ غزنوی کا استقبال بھرپور طریقے سے کیا جائے، اور شمشیر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھا۔ وہ اماں بیگم کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر زبیدہ بیگم اور شمشیر نے غزنوی کا استقبال بہت پرطباق طریقے سے کیا۔ وہ دونوں غزنوی کے لیے ایک ایسا جال بچھا چکے تھے جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو سکتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ خانزادہ حویلی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ حویلی جس کی بنیاد خانزادہ خاندان کے سربراہ سردار جلال خانزادہ نے رکھی تھی، ماضی میں کئی اہم فیصلوں اور تنازعات کی گواہ رہی تھی۔ چوڑی محرابوں اور اونچے ستونوں اور صدیوں پرانے لکڑی کے دروازوں نے وقت کے بے شمار طوفانوں کا سامنا کیا تھا، مگر آج رات کی خاموشی میں ایک نیا طوفان چھپا ہوا تھا۔ بڑے ڈرائنگ روم میں جہاں چھت پر سنہری فانوس لٹکا ہوا تھا، بابا سائیں اپنی مخصوص اونچی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی جلال تھا جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا، لیکن آج ان کی پیشانی پر گہری لکیریں تھیں۔ وہ وہاں غزنوی کے ساتھ موجود تھے۔ غزنوی، انہوں نے اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھے لاڈلے بیٹے کو پکارا۔ بابا سائیں کی آواز میں ہمیشہ کی طرح روب تھا، مگر آج اس میں نرمی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ وہ ہر حال میں اب غزنوی کے سر پر صحرا سجانا چاہتے تھے، اور وہ شادی سے ایسے دور بھاگتا تھا جیسے بچہ اندھیرے سے دور بھاگتا ہے۔ تم جانتے ہو نا، ہماری عزت اور روایات سب سے بڑھ کر ہے، جلال خانزادہ نے کڑک لہجے میں کہا۔ غزنوی نے ایک بار پھر گردن جھکا لی۔ اس کے اندر کئی سوالات ہلچل مچا رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ بابا سائیں کے سامنے زبان کھولنا اتنا آسان نہیں۔ جی بابا سائیں، وہ مختصر سا جواب دے پایا۔ اگلے ہفتے تمہارا اور نیلما کا نکاح ہے، تم اب اس رشتے سے چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتے۔ میں نہیں چاہتا کوئی بھی ہماری عزت پر انگلی اٹھائے۔ بابا سائیں کی بات ختم ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ کسی بھی صورت نیلما سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ اس کی پھپھوزاد تھی۔ اسے نیلما جیسی منہ پھٹ لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور ویسے بھی ابھی وہ شادی والے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف حویلی کے ایک الگ حصے میں وانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ سامنے دیوار پر لٹکا ہوا ایک پرانا آئینہ جس کے کنارے وقت کی گرد کی مانند پڑ چکے تھے، اس کے چہرے کی تھکن کی عکاسی کر رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ سامنے دیوار پر لٹکا ہوا ایک پرانا آئینہ جس کے کنارے وقت کی گرد سے ماند پڑ چکے تھے، اس کے چہرے کی تھکن کی عکاسی کر رہا تھا۔ وانیہ نے آئینے میں خود کو دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کیا میں یہ سب برداشت کر سکوں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ بابا سائیں کے سامنے جا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اسے یہ ہر حال میں کرنا تھا۔ خود کو تسلیاں دے کر وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ رات کے تیسرے پہر جب پوری حویلی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، شمشیر بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اسے بے صبری سے کل طلوع ہونے والے سورج کا انتظار تھا۔ کل کا سورج اس کی زندگی کو روشن کرنے والا تھا۔ وہ اماں بیگم کے ساتھ مل کر بابا سائیں کی دکھتی رگ پکڑنے کا سارا انتظام کر چکا تھا۔ بابا سائیں کو بہت ناز ہے نا غزنوی پر، اب میں ان کے اس ناز کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دوں گا۔ شمشیر نے بیڈ پر بیٹھ کر گہری سانس لی۔ اگلے دن کا سورج اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر طلوع ہوا۔ ڈنر کرنے کے بعد سردار سائیں نے سب گھر والوں کو غزنوی کے نکاح کی خوشخبری سنانے کے لیے بڑے کمرے میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس غزنوی معمول سے زیادہ خاموش بیٹھا تھا۔ وہ اپنے فیصلوں میں جتنا مضبوط تھا، بابا سائیں کے فیصلوں کے سامنے اتنا ہی کمزور ہو جاتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سردار سائیں سب کو غزنوی اور نیلما کے نکاح کی خبر سناتے، وانیہ سر پر دوپٹہ جماتی بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بہت الجھی نظر آ رہی تھی۔ سردار سائیں، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر شمشیر بے چینی سے پہلے بدلنے لگا۔
جبکہ غزنوی اب بھی گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے چند لمحے اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ سردار سائیں، غزنوی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وانیہ نے سر کو جھکا کر کمرے میں بیٹھے تمام نفوس کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ غزنوی نے حیرت سے وانیہ کی طرف دیکھا۔ سردار سائیں بے یقین نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو وانیہ؟ غزنوی پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے سردار سائیں۔ میں یہ بات آپ کو بہت پہلے بتا دینا چاہتی تھی، لیکن غزنوی لالا کی دھمکیوں سے اتنا ڈر گئی تھی کہ اپنی ماں تک کو کبھی کچھ نہیں بتایا۔ لیکن بس اب میں یہ سب کچھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ جھوٹ ہے بابا سائیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ چلایا، لیکن سب اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سردار صاحب نے تو پہلے ہی کہتی تھی بیٹے کو اتنی چھوٹ نہ دیں۔ آپ ہمیشہ شمشیر کو برا بھلا کہتے رہے، لیکن اب دیکھ لیں آپ کے لاڈلے بیٹے نے کیا گل کھلایا ہے۔ زبیدہ بیگم نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ ماری تھی۔ وانیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن جیسے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سامنے بابا سائیں بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں وہ شخص غزنوی خانزادہ جسے وہ ہمیشہ ایک بڑے بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ غزنوی کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور بے یقینی کے سائے تھے۔ وانیہ، تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ سردار سائیں کی گرجتی آواز نے کمرے میں سناٹا پیدا کر دیا۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ غزنوی ایسا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ وانیہ کو بھی بیٹی سمجھتے تھے۔ وانیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر کہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن پھر اسے اپنی مجبوری یاد آ گئی۔ وہ اس وقت اپنی ماں کی عزت اور اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے یہ الزام لگا رہی تھی۔ بابا سائیں، یہ سچ ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ انصاف کریں گے، وانیہ نے دھیمی آواز میں کہا اور اپنے آنسو پونچھنے کی کوشش کی۔ سنان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہ جھوٹ ہے بابا سائیں، وہ غصے سے چلایا، لیکن جلال خانزادہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ اب اس مسئلے کا حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے غزنوی اور وانیہ کا نکاح، اور یہ نکاح آج ہی ہوگا۔ شمشیر، نکاح کی تیاری کرو۔ سردار سائیں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے حکم دیا۔ وہ اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ غزنوی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ وانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو آنکھوں میں آنسو لیے خاموش کھڑی تھی۔ منورہ بیگم کو ساری بات کا پتہ چلا تو وہ وانیہ کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وانی میری بچی، تو اتنا کچھ تنہا سہتی رہی، ایک بار ماں کو تو بتاتی۔ منورہ بیگم بھی تحاشا رو رہی تھی اور وانیہ بالکل خاموش تھی۔ نکاح کی رسم چند ہی گھنٹوں میں مکمل ہو گئی۔ وانیہ اس نئے رشتے کے بندھن میں جکڑی ہوئی غزنوی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل خوف اور شرمندگی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور غزنوی اندر داخل ہوا۔ تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے وانیہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ غزنوی کی آنکھوں میں غصہ اور دل میں بے پناہ دکھ تھا۔ وانیہ کے ایک جھوٹ نے اسے بابا سائیں کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ وانیہ نے جواب دینا چاہا مگر اس کے الفاظ حلق میں ہی پھنس گئے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ عزت پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ غزنوی نے اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے غصے سے کہا، چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وانیہ نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی مانند خوفزدہ نظروں سے غزنوی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے بستر کی زینت بننے کا، اسی لیے تو اتنی دیدہ دلیری سے سب کے سامنے جھوٹ کہہ رہی تھی کہ میری باہوں میں جھولتی رہی ہو۔ غزنوی اس کی آنکھوں میں جھانک کر سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہٹے پیچھے۔ وانیہ نے اسے دھکا دیا لیکن وہ دھان باندھ سی لڑکی غزنوی کو ہلا تک نہ سکی۔ غزنوی جو کبھی آج تک اس کے ساتھ سخت لہجے میں نہیں بولا تھا، آج وہی غزنوی اس کے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا۔ وانیہ کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی اور وہ اس وقت مکمل طور پر غزنوی کی دسترس میں تھی۔ شمشیر خان اپنے کمرے میں بیٹھا ڈرنک کا گلاس پکڑے اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ اس کی مکاری سے بھری مسکراہٹ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ سب کچھ اس کی امید سے بڑھ کر ہوا تھا۔ بے خبری میں ایک تیر سے دو شکار ہو گئے تھے۔ وانیہ اور غزنوی کا نکاح ہو جانے سے نیلما سے شادی ہو جانے کا خواب بھی پورا ہونے والا تھا۔ ابھی فی الحال شمشیر خاموش رہ کر اپنے جال میں پھنس جانے والے دو پرندوں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ آج جا کر سب کو بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کیا اور کیسے کیا۔ اگلی صبح وانیہ کا بکھرا حلیہ دیکھ کر طنز کیا۔
آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا غزنوی، اس نے اپنی ہرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر شکوہ کیا۔ اسے لگا تھا کہ اتنا برا کرنے کے باوجود بھی غزنوی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، بلکہ اس کی بات سنے گا، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے یہ سب کچھ بہت مجبور ہو کر کیا تھا، وہ خوف سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اپنا وہ حق وصول کیا ہے جو حق تو مجھے دینے کے لیے مری جا رہی تھی۔ غزنوی نے طنز کیا اور ایک تیر چلایا۔ اس بار وانیہ کو بھی جواب دینے کے بجائے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ غزنوی ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ غزنوی، تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو۔ کچھ تو ایسا ضرور ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ کوئی بھی لڑکی اپنی ہی عزت کو داؤ پر بلا وجہ کیوں لگائے گی؟ غزنوی کے قریبی دوست دانش نے مشورہ دیا۔ وہ غزنوی کے ساتھ ساتھ وانیہ کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ مجھے کسی کی مجبوری میں کوئی دلچسپی نہیں دانش، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس لڑکی نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا، غزنوی نے تلخی سے جواب دیا۔ دوسری طرف وانیہ راتوں کو جاگ کر اپنی عزت اور سچائی کو ثابت کرنے کے راستے تلاش کر رہی تھی۔ وہ اس نکاح کے بعد خود کو مکمل طور پر تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ غزنوی نہ صرف اسے نفرت کرتا تھا بلکہ اسے ہمیشہ یہ طعنہ دیتا کہ وہ ایک جھوٹی اور موقع پرست لڑکی ہے۔ وانیہ کا دل بار بار چاہتا کہ وہ ساری سچائی غزنوی کے سامنے رکھ دے، لیکن شمشیر خانزادہ کی دھمکیاں اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، لیکن میں، وانیہ نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ محبت کسی دلیل یا وضاحت کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ خود کو غزنوی کے سخت رویے کے باوجود اس کی جانب کھنچتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے سرد لہجے میں غصے سے بھری آنکھوں اور تلخ الفاظ کے پیچھے وہ ایک ایسا انسان دیکھتی تھی جس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ گزرے وقت کی تکلیفوں کو یاد کرنے کے بعد وہ نیند کی گہری وادیوں میں سکون کے پل تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ رات کے گہرے سناٹے میں سب کچھ خاموش تھا۔ کمرے میں چاندنی کا ہلکا سا عکس کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہا تھا، جو ہر شے کو ایک نرم اور خوابناک روپ دے رہا تھا۔ وانیہ بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور سکون کا ایسا تاثر تھا جو کسی بے گناہ بچے کی نیند سے مماثلت رکھتا تھا۔ اس کے بال جو ریشم کی طرح نرم اور سیاہ تھے اس کے تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، اور اس کی سانسیں اس قدر دھیمی اور ہموار تھیں کہ جیسے وہ ماحول کی خاموشی کا حصہ ہو۔ اس کے چہرے کی رنگت چاندنی کی روشنی میں اور بھی اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ لمحات کسی خوبصورت مصور کی تخلیق کی طرح لگ رہے تھے۔ غزنوی کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وانیہ پر نظر پڑی اپنا قدم رکنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے دل میں وانیہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، مگر اس وقت اس کی آنکھیں وانیہ کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا کہ وہاں کیوں آیا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ پیدا ہوا اور وہ خود کو کسی انجان کیفیت میں گرفتار محسوس کرنے لگا۔ وانیہ کی معصومیت اور سکون نے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک حیرت سے جھلکنے لگی۔ یہ چہرہ، اتنی معصومیت، کیسے ممکن ہے کہ یہ لڑکی اس قدر پاکیزہ دکھائی دے؟ وہ آہستہ سے قدم بڑھا کر بیٹھ کے قریب آیا۔ ہر قدم پر وہ اپنے اندر کسی انجانے سے احساس سے نبردآزماں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ کیا وہ واقعی اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اس نے سوچ رکھا ہے؟ وانیہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ کسی خوشگوار خواب میں ہو۔ غزنوی کے قدم وہیں رک گئے اور اس کے دل میں ایک انجان سی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ تو کسی معصوم ہرنی کی طرح لگتی ہے۔ کیا میں واقعی اس کے ساتھ اتنا سنگ دل ہو سکتا ہوں؟ غزنوی نے دل میں خود سے سوال کیا۔ اس کا دل جو وانیہ کے لیے سختی اور نفرت کا گڑھ تھا، اس وقت موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اس کی نظریں وانیہ کے چہرے پر جمی رہیں اور وہ اس کی معصومیت کے آگے بے بس ہوتا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی، یہ تو بالکل وہ نہیں ہے جو میں نے سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں کی معصومیت، اس کے چہرے کا سکون، یہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ غزنوی نے اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وانیہ کی خوبصورتی اور پاکیزگی نے اسے اپنی سوچوں میں الجھا دیا تھا۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا، دل کی تنابیں ہاتھوں سے نکلنے کی خواہش کر رہی تھی۔ وہ وانیہ کو چھو کر دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کب آئے؟ وانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی۔
اور غزنوی سے ٹکرا کر درد سے کرراہنے لگی۔ اس کا ماتھا بہت زور سے غزنوی کے ماتھے کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ غزنوی کچھ بھی کہے بغیر اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آؤں یا پھر کچھ کھائیں گے؟ غزنوی ٹال ہاتھ میں لیے واش روم سے نکلا تو وانیہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی، یاد رکھو یہ سب ایک ڈرامہ ہے وانیہ، اور تم اس ڈرامے کی مرکزی کردار ہو۔ یہ ڈرامے بابا سائیں کے سامنے کیا کرو، غزنوی نے تلخی سے کہا۔ وانیہ نے ہمت کر کے جواب دیا، میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا غزنوی، یہ سب میری مرضی کے خلاف ہوا۔ اس نے سر جھکا کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ غزنوی نے قہقہہ لگایا، لیکن یہ قہقہہ زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ سب تمہاری مرضی کے خلاف ہوا ہے؟ حیرت ہے، پھر بھی تم یہاں ہو، نکاح کے بعد میرے نام سے جڑی ہو۔ غزنوی نے اس کے جھکے سر کو ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اوپر کیا۔ اس کا لمس وانیہ کو بے قرار کر رہا تھا۔ یہ سب ایک کھیل تھا اور تم جیت گئی ہو، لیکن یاد رکھو یہ رشتہ صرف نام کا ہے۔ میں بہت جلد بابا سائیں کے سامنے لے کر آؤں گا، اور وہ دن اس نام نہاد رشتے کا آخری دن ہوگا۔ غزنوی نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر مضبوط لہجے میں کہا۔ وانیہ نے ان الفاظ کو اپنے دل پر ایک خنجر کی طرح محسوس کیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی نظریں نیچے جھکا لی، مگر آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو چھپا نہیں سکی۔ میں نے یہ سب کچھ جیتنے کے لیے نہیں قبول کیا غزنوی، میں نے اسے اس لیے قبول کیا کیونکہ میں مجبور تھی، اور جو بھی سچ ہے وقت اسے ثابت کرے گا۔ وانیہ نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وقت صرف یہ ثابت کرے گا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور اس نکاح کی بنیاد صرف ایک تعلق ہے، ایک جسمانی تعلق، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ غزنوی نے اس کے قریب آ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے طنز کیا۔ وانیہ کے دل پر یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ وہ کچھ بول نہ سکی، صرف آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ رو کیوں رہی ہو؟ آؤ تمہارا شوق پورا کر دیتا ہوں، غزنوی نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وانیہ خود کو چھڑوا کر واش روم بھاگ گئی۔ اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام غزنوی کے سامنے کھڑے رہنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو وہ بے پرواہ انسان سو چکا تھا۔ وانیہ نے گہری سانس لی اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ غزنوی اپنے کام میں مصروف رہتا اور وانیہ اکیلے کمرے میں بیٹھی اپنے جذبات سے لڑتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں غزنوی کے لیے محبت جنم لے چکی ہے، مگر اس محبت کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن غزنوی جب تنہا بیٹھا تھا تو اس کے ذہن میں وانیہ کے الفاظ گونجنے لگے، یہ سب میری مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہی ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں؟ کیا کچھ ایسا ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے، یا پھر اس نے یہ سب کچھ لگژری لائف سٹائل کے لیے کیا ہے؟ غزنوی نے خود سے سوال کیا، مگر فوراً ہی اس کے اندر کی تلخی نے ان خیالات کو مسترد کر دیا۔ نہیں، وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ صرف ایک اداکارہ ہے۔ غزنوی، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور شاید ہمیشہ کریں گے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے جو احساسات ہیں وہ سچے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی، اور یہ محبت کسی شرط پر مبنی نہیں۔ کچھ دن بعد وانیہ اس کے سامنے بیٹھی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ غزنوی نے یہ سن کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے اس وقت وانیہ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بالش بھر کی لڑکی جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی اسے دھوکہ ہی دے رہی تھی۔ محبت کی بات تم جیسی موقع پرست لڑکی کے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ محبت نہیں، صرف ایک اور دھوکہ ہے۔ وانیہ، میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گا، غزنوی نے تنفر سے کہا۔ غزنوی، میری بات تو سنیں، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ تم بیٹھے بٹھائے امیر ہو جانا چاہتی تھی۔ غزنوی نے اس کی بات کاٹ کر نفرت سے کہا، آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ وانیہ نے بے ساختہ اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر احتجاج کیا۔ اس کا کالر پکڑ کر بولتی جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں غزنوی کا دل اس کی آنکھوں کو چھو لینے کو مچلنے لگا۔ کاش یہ نکاح مختلف حالات میں ہوا ہوتا تو میں ان آنکھوں کو پورے حق سے چھو لیتا۔ اور پھر اس کی نظریں آنکھوں سے ہوتی ہوئی وانی کے ہونٹوں سے الجھنے لگی، اور پھر اس کے ہونٹوں سے نکلی جھوٹی باتیں یاد کر کے اس کا خون کھولنے لگا۔ اچھا، تو میری قربت آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو؟ اس کا مطلب ہے تم دولت کے ساتھ ساتھ میری قربت کی خواہش بھی دل میں دبا کر بیٹھی تھی۔
میں یہ دونوں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تم اپنی گھنونی سازش کا اقرار بابا سائیں کے سامنے کر لو۔ غزنوی اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ وانیہ کا سارا دھیان اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کی طرف تھا۔ غزنوی کا اس کے قریب ہونا اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی لگتا تھا۔ نہ جانے یہ 3 بولوں کی طاقت تھی یا پھر اس تحفظ کا احساس تھا جو اسے غزنوی کی زندگی میں شامل ہو جانے سے ہوا تھا۔ شمشیر اب اس کے قریب بھی پھٹکنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ اس کی اور نیلما کی منگنی ہو چکی تھی۔ بابا سائیں بھی غزنوی کے بجائے اب شمشیر پر انحصار کرنے لگے تھے۔ یہی تو اس کا مقصد تھا جو وانیہ کے ذریعے پورا ہو چکا تھا۔ اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جھوٹ بولنے پر تو نہیں اکسا رہا۔ جب تم نے بابا سائیں کے سامنے جھوٹ بولنے میں شرم نہیں کی تو سچ بولنے میں کیسی شرم؟ غزنوی نے دونوں ہاتھوں سے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر چلی گئی۔ غزنوی بے چینی سے اسے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ دونوں ایک ایسی کشتی میں سوار تھے جس میں ایک سفر کرنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا۔ غزنوی بابا سائیں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کی جھلک دیکھتا تو اسے اس نفرت کی وجہ یعنی وانیہ سے شدید نفرت محسوس ہونے لگتی۔ وہ جتنا وانیہ سے دور بھاگتا وہ اتنا ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی۔ اب بھی اپنے کوٹ کی جیب میں گلاب کی اتکھلی کلی دیکھ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی کے وسیع لان سے جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ایک کتاب ہاتھ میں تھامے، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ غزنوی کی بے اعتنائی اس کی روح چھلی کر رہی تھی۔ وہ اپنی ہر غلطی ماننے کو تیار تھی، بلکہ مانتی بھی تھی، لیکن وہ بابا سائیں کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے کتاب کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی، لیکن کتاب کے لفظ دھندلا رہے تھے کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ غزنوی نے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا تو وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر سرد سا تاثر تھا۔ اسے دیکھ کر وانیہ نے فوراً کتاب بند کر دی اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی کلائیوں میں پہنی ہوئی کانچ کی چوڑیاں بھی احتجاجاً شور مچانے لگیں۔ یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ غزنوی نے تلخ لہجے میں کہا۔ کون سا ڈرامہ؟ وانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بوسکی کے سوٹ پر بلیک رنگ کا کوٹ اور بلیک کلر کی پشاوری چپل پہنے وہ کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں فیروزہ سے جڑی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ وانیہ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ انگوٹھی پیاری ہے یا پھر غزنوی کے ہاتھ میں خوبصورت لگتی ہے۔ اب یہ معصومیت اور قربانی کا ناٹک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کیا، حق مہر کے نام پر بہت کچھ اپنے نام کروا چکی ہو، اور اب یہاں ایسے بیٹھی ہوئی ہو جیسے تم بہت معصوم ہو۔ میں جانتا ہوں یہ محبت والا ڈرامہ بھی تمہاری ایک نئی سازش ہے۔ غزنوی نے گلاب کی کلی اس کی طرف اچھالتے ہوئے نفرت سے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا غزنوی، یہ نکاح میری مرضی کے بغیر ہوا تھا، لیکن میں نے اسے قبول کر لیا کیونکہ یہ رشتہ ہی شاید ایسا ہے، یا پھر شاید آپ سے محبت کرنا میری قسمت میں لکھا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ بابا کے چلے جانے کے بعد میرے سر سے چھاؤں چھن گئی تھی، لیکن آپ کی زندگی میں آنے کے بعد مجھے لگتا ہے جیسے میں ایک بار پھر چھاؤں تلے آ گئی ہوں۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولتی جا رہی تھی۔ غزنوی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے قریب آتے وانیہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ فرض، محبت، رشتے، تمہیں پتہ بھی ہے ان لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ نکاح محبت کی علامت نہیں ہے، یہ صرف ایک معاہدہ ہے وانیہ۔ اس میں محبت یا اعتماد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی مانوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ سردار غزنوی خان اپنے کردار پر کیچڑ اچھاڑنے والے کی کبھی معاف نہیں کرتا، اسی لیے میرے دل میں اپنی محبت کا دیپ جلانے کی کوشش چھوڑ دو۔ وہ لمحہ بلمحہ تمام فاصلے ختم کر رہا تھا۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں، لیکن ایک کی دھڑکنوں میں محبت کا ساز بج رہا تھا تو دوسرے کی دھڑکنیں نفرت کا راگ الاپ رہی تھیں۔ وانیہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار نے اس کی راہ روک دی۔ غزنوی نے اس کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ کر اسے قید کر لیا۔ تم نے میری زندگی کو جہنم بنایا ہے وانیہ، اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اس رشتے کی حقیقت کیا ہے۔ میں بہت اچھی طرح تم جیسی لڑکیوں کو جانتا ہوں
تم اپنی اداؤں سے مردوں کو لبھانے کا ہر ہنر شاید بہت اچھی طرح سے جانتی ہوگی، لیکن ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ تمہارا کوئی ہنر بھی مجھ پر نہیں چلے گا۔ وانیہ اس کی بات سن کر ششتر رہ گئی۔ غزنوی کی باتیں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند کانوں کے راستے اس کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر شمشیر کی سچائی اس کو بتا دینا چاہتی تھی، لیکن شمشیر کے پاس کچھ ایسا تھا جس کے ہوتے ہوئے وہ چاہ کر بھی اپنے کردار کی صفائی نہیں دے سکتے تھے۔ آپ جو چاہیں کہہ لیں، لیکن میں نے جو کچھ بھی کیا وہ مجبوری کے تحت کیا۔ غزنوی پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اگر یہ نہ کرتی تو… وانیہ کے کپ کپاتے لب ایک دم ساکت ہو گئے تھے۔ اگر تم یہ نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ تم مجھے یہ پہلے بتا دیتی، آپ بھی بتا دو گی تو میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا، اسی لیے جو سچ ہے وہ بتا دو۔ غزنوی نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کسی بھی طرح اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتا تھا۔ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں۔ وانیہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو غزنوی کا دل چاہا کہ اس جھوٹی اور مکار لڑکی کو ابھی اسی وقت اپنی زندگی سے نکال دے، لیکن ایسا وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ نام نہاد معصومیت، تمہارا نظریں چرانا اور یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا، یہ سب مجھے دھوکہ دے سکتا ہے؟ غزنوی کے لفظوں میں کانچ جیسی چبھن تھی جو وانیہ کی روح تک کو چھلی کر رہی تھی۔ وانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو بےتاب تھے، وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسوں کے بہہ جانے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھے ایسے ذلیل کریں۔ کچھ باتیں وقت کے دائرے میں بہہ کر ہم تک پہنچتی ہیں۔ وانیہ کی آنکھوں میں بے بسی ہلکورے لینے لگی۔ وہ غزنوی کے سینے سے لگ کر اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، غزنوی کی باہوں میں سما کر سب دیکھ بھلا دینا چاہتی تھی، لیکن شاید اس کی قسمت میں غزنوی کی محبت صرف ہجر بنا کر لکھی گئی تھی۔ غزنوی نے وانیہ کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی باتوں سے مجھے قائل کر لو گی؟ تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ غزنوی خانزادہ باتوں سے نہیں ثبوتوں سے قائل ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر قطعی لہجے میں بولا، آپ جو چاہیں سوچ لیں، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب سچ آپ کے سامنے ہوگا۔ وانیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، اس دن تک یاد رکھو یہ رشتہ صرف ایک قید ہے اور میں اس قید کو کبھی محبت کا نام نہیں دوں گا، اسی لیے بھول کر بھی میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ غزنوی نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ غزنوی کے جانے کے بعد وانیہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کیوں، آخر کیوں یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، تو پھر میرے نصیب میں یہ آزمائش کیوں لکھی گئی؟ وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور اس خاموش کروانے والا اسے کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی اپنی ماں بھی نہیں۔ دوسری طرف غزنوی کے قریب آنے کی یہ کوششیں زبیدہ بیگم اور شمشیر سے مخفی نہیں رہ سکیں۔ وانیہ بی بی، بڑی بیگم صاحبہ نے کہا ہے آپ چائے بنا کر ان کے کمرے میں لے آئیں، آج وہ آپ کے ہاتھ کی چائے پینا چاہتی ہیں۔ زبیدہ بیگم نے ملازمہ کے ذریعے پیغام بھجوایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، وہ جانتی تھی کہ اب یہ ماں بیٹا کوئی نیا کھیل کھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد وانیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر زبیدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے دل میں بے شمار الجھنیں اور خوف تھا۔ چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں لرز رہی تھی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ زبیدہ بیگم اور شمشیر دونوں ہی اپنے مخصوص انداز میں بیٹھے تھے۔ شمشیر کے چہرے سے کرختگی جھلک رہی تھی اور زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت کی جھلک۔ وانیہ نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور واپس جانے لگی۔ زبیدہ بیگم نے ایک نظر چائے کی طرف ڈالی اور پھر ایک گہری سانس لے کر کہا، رکو لڑکی، کیا تمہاری ماں نے مردوں کو پھنسانے کے علاوہ کچھ اور نہیں سکھایا؟ دیکھ لو تمہارا سلیقہ، کیسے چائے کی شکل میں ٹرے پر نقش و نگار بن رہے ہیں۔ زبیدہ بیگم نے اسے آواز دے کر کہا تو وانیہ کی آنکھوں میں تکلیف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، اسی لیے ہر لفظ ہر بات اسے اور زیادہ بے بس کر رہی تھی۔ اماں بیگم، میں دوبارہ بنا کر لے آتی ہوں، اس نے ٹرے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہا۔ افسوس کہ تم نے سوچا تھا کہ یہ نکاح تمہارے لیے خوشی لے کر آئے گا،
تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن غزنوی نے تمہیں دھتکار کر تمہارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ کیا شمشیر سے دل سیر نہیں ہوا تھا جب غزنوی کی باہوں میں جھولنے کے لیے مری جا رہی ہو؟ زبیدہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر زہر آلود لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وانیہ کی سانس رک گئی، یعنی کہ وہ ان کے کمرے میں ہونے والی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھوا رہی تھی۔ وہ گہرا درد محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے حق میں بولنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان اس کی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بے بس ہو کر ان کی باتوں کو صرف سن رہی تھی۔ غزنوی کا تمہیں کبھی نہ معاف کرنے کا فیصلہ تمہاری تقدیر ہے۔ تم اس بات کا ادراک ہو جانا چاہیے کہ تمہارا یہاں کچھ بھی نہیں، تمہاری حیثیت کوئی حیثیت نہیں، اسی لیے یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ غزنوی تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دے۔ کیونکہ غزنوی ایک دھوکے باز عورت کو تو شاید پھر بھی رکھ لے، لیکن استعمال شدہ عورت کو وہ ہرگز نہیں رکھے گا۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے پاس بٹھا کر کہا۔ وانیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شمشیر کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے کروفر سے بیٹھی ہوئی زبیدہ بیگم سے گھن آ رہی تھی۔ ان کا بیٹا سامنے بیٹھ کر ایک لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ میں نے اس خاندان کی عزت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا۔ غزنوی کو جس دن تمہاری سچائی کا پتہ چل گیا نا، تو وہ مجھے نہیں بلکہ تمہیں اس حویلی سے باہر نکالے گا۔ اس بار میں اپنی عزت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گی۔ وانیہ نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوا کر بے خوفی سے کہا۔ اے لڑکی، تمہارے منہ سے عزت کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تمہارے لیے عزت کا کیا مطلب ہے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ تمہیں صرف اپنی جسمانی خواہشات کی فکر ہے۔ زبیدہ بیگم نے دانت کچ کچا کر کہا۔ آپ دونوں کا فیصلہ میں اللہ پر چھوڑتی ہوں، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ غزنوی نہ جانے کہاں تھا۔ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس سے بہت دور تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور غزنوی اپنی اسٹڈی میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ باپسائی کی نظروں میں اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ وانیہ کے الفاظ اور اس پر لگائے گئے الزامات اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے ہمیشہ وانیہ کی معصومیت پر یقین رہا، اور پھر یہ یقین حقیقت کا روپ دھارنے لگا۔ اچانک اسے نیچے والے کمرے سے شمشیر کی آواز سنائی دی۔ وہ زبیدہ بیگم سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ غزنوی غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف بڑھا اور زینے کے قریب آ کر رک گیا، جہاں اس کی باتیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ شمشیر غصے سے بولا۔ وانیہ اپنی حد سے زیادہ ہمت دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن شاید وہ بھول گئی ہے کہ اس کی نازیبا ویڈیو اب بھی میرے پاس ہے۔ وہ اب بھی اپنے حق میں نہیں بول سکتی، لیکن اب مجھے اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ شمشیر غصے سے پھنکار رہا تھا۔ شمشیر، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو اور آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ اب تک سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے نا؟ جب تک ہمارے پاس وانیہ کی نازیبا ویڈیو موجود ہے، وہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ میں نے خانزادہ صاحب کو یہ حویلی تمہارے نام کر دینے پر راضی کر لیا ہے، اسی لیے اب کچھ ایسا نہ کرنا جس سے بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ زبیدہ بیگم نے دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ سب سن کر چند لمحوں کے لیے غزنوی کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے قدم مضبوطی سے زمین میں گڑ گئے۔ اس نے پوری بات سننے کے لیے خود کو سنبھالا۔ شمشیر، تم دیکھنا، غزنوی کی محبت اسے برباد کر دے گی۔ وہ کبھی وانیہ پر یقین نہیں کرے گا اور وہ بیچاری ہمیشہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی جنگ لڑتی رہے گی۔ اماں بیگم کی باتیں سن کر شمشیر کا غصہ تو ختم ہو گیا، لیکن غزنوی کا خون کھول اٹھا۔ اس کے دل میں غصہ اور دکھ کا طوفان مچ گیا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وانیہ، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولو گی۔ غزنوی نے اپنے سامنے بٹھا کر قطعی لہجے میں اسے کہا تھا۔ اب کچھ اور بھی کہنا باقی ہے کیا؟ وانیہ نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شمشیر نے تمہیں مجبور کیا تھا تو تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ ایک بار مجھے بتاتی تو صحیح، میں سب کچھ ٹھیک کر دیتا۔ غزنوی کی بات سن کر وانیہ کے چہرے پر حیرت اور خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ غزنوی نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، میں نے سب کچھ سنا ہے خود۔
شمشیر اور اماں بیگم کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ اب تم تنہا نہیں ہو وانیہ، میں زندگی کے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا۔ شمشیر اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ غزنوی نے اس کا ہاتھ تھام کر تحفظ کا احساس دلوایا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وانیہ، میں تمہاری سچائی جان چکا ہوں۔ اب ہم دونوں مل کر شمشیر اور زبیدہ بیگم کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ غزنوی نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ وانیہ کچھ بھی کہے بغیر ایک بار پھر اس کے سینے میں سر رکھ چکی تھی۔ سکون قطرہ قطرہ اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اگلے دن خانزادہ حویلی کے وسیع ڈرائنگ روم میں سب جمع تھے۔ جلال خانزادہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور دل میں دکھ کا طوفان تھا۔ زبیدہ بیگم اور شمشیر ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ باقی افراد خاموشی سے تماشائی بنے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی ہیں، لیکن آج کا دن میرے لیے سب سے زیادہ شرمناک ہے۔ زبیدہ بیگم، شمشیر، تم دونوں نے اس خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ جلال خانزادہ نے گہری سانس لے کر کہا، بابا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ جو کچھ ہوا وہ شمشیر نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ جلال نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا۔ خاموش ہو جا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے۔ تم دونوں نے غزنوی کے خلاف سازش کی، وانیہ کو بلیک میل کیا اور اپنی ذاتی خواہشات کے لیے خاندان کی عزت کا سودا کیا، میرے اعتماد کو توڑا۔ جلال خان آج بے حد آرزدہ نظر آ رہے تھے۔ کچھ مت بولو زبیدہ، تمہاری یہ حرکتیں ایک ماں کے کردار پر دھبا ہیں۔ میں نے تم پر ہمیشہ بھروسہ کیا تھا، لیکن تم نے اپنی سازشوں سے میرا بھی اعتماد توڑ دیا۔ جہاں سے شہر کی روشنیاں دھندلی دھندلی سی نظر آتی تھیں، غزنوی نے محبت سے وانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی گہرائی اور سکون کا امتزاج تھا۔ وانیہ، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن آج ہم ساتھ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری محبت نے ہر جنگ جیت لی ہے۔ اس کی بات سن کر وانیہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ پہ بھی سکون اور فتح کا احساس تھا۔ غزنوی، ہمارا ایک ہو جانا شاید بہت پہلے سے قسمت میں لکھا جا چکا تھا، اسی لیے تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے اس لمحے کو اپنے دلوں میں قید کر رہے ہوں۔ یہ آسمان، یہ ستارے اور یہ ہوا ہمیشہ ہماری محبت کی کہانی کو یاد رکھے گی۔ وانیہ نے اس کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی اور ہم ہمیشہ اس محبت کو یاد رکھیں گے جو ہم نے ہر مشکل میں بچا کر رکھی۔ غزنوی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اپنی محبت کو امر کیا۔ چاند کی روشنی میں ان دونوں کے چہرے دمک رہے تھے۔ جیسے ہی ہوا نے ایک آخری سرگوشی کی، وانیہ اور غزنوی ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے۔ ان کے درمیان وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا جو وقت نے کبھی پیدا کیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں لفظوں کی اہمیت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ دو دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔